السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ایران اور امریکہ کے مابین جھگڑا جو ہے وہ سلجھنے کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ جس طرح کے حالات اور جس طرح کے بیانات دونوں کی جانب سے آ رہے ہیں وہ کسی اچھے مستقبل کی نشاندہی نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی معاہدہ تو چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا معاہدہ نہیں کریں گے جسے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دوسری طرف وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مفاہمتی یادداشت کی 7 روزہ مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں توسیع جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنا ایران امریکہ جنگ کا جو دائرہ تھا اس کو بھی محدود کیا ہے، اور وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری پروگرام جو ہے اس کو نہیں چلا سکتا، اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے جو ترجمان ہیں بریگیڈیئر جنرل حسین محبی، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے جو ہے وہ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ان کے پاس شکست کو ماننے اور شرائط کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے لیے کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کو کھولا جا سکے اور جو اس کے نتیجے میں معاشی دباؤ ہے اس کو کم کیا جا سکے، جبکہ دوسری طرف ایران جو ہے وہ سخت اقدامات بھی اٹھا رہا ہے اور سخت پوزیشن جو ہے وہ بھی اختیار کر رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ کسی بڑی کارروائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے مابین اب حالات اس نہج پر جا رہے ہیں جہاں پہ ایک نئی بڑی جنگ جو ہے اس کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے جو ثالث تھے، قطر تھا، پاکستان تھا، ترکیے تھے، جتنے ممالک تھے وہ اپنے طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ترکیے کے صدر طیب اردگان جو ہیں انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت بھی کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ مذاکرات جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ ان کی تصدیق کی ہے تو نامناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے غزہ امن منصوبہ جو ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور وہ جو بورڈ آف پیس بنا تھا اور سب کچھ جو کوشش اور کاوش تھی اور جس کے نتیجے میں غزہ میں امن قائم ہونا تھا اور پھر تعمیر نو کا عمل شروع ہونا تھا، وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ بھی پس پشت چلا گیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیزنڈ ڈپلومیٹ، سابق سیکرٹری خارجہ رہے جوہر سلیم صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب، سابق وائس چیف آف ایئر اسٹاف رہے۔ جوہر سلیم صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں کہ نہ امریکہ اور نہ ہی ایران جو ہے ان کے مابین معاملات جو ہیں طے پانے کی کوئی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے؟ دونوں طرف سے جو بیانات ہیں وہ انتہائی سخت نوعیت کے ہیں اور دکھائی ایسے دیتا ہے کہ جیسے اب مذاکرات جو ہے وہ بھی کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ جی، آپ نے بڑا اچھا اس کا تجزیہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں 2-3 پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو خیر یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو اپنے کامنٹس میں کہتا رہا ہوں کہ جو ریسنٹ کامنٹس ہیں میرے پچھلے چند ہفتوں میں، کہ یہ تو معاملہ اب ایک فروزن کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے اور کوئی مجھے فوری حل نظر نہیں آتا، نہ کوئی فوری بریک تھرو نظر آ رہا ہے۔ تو وہ تو سلسلہ میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ہے، صورتحال جو کی توں ہے۔ دونوں طرف سے اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو اکنامک جو ہے نا پریشر ایک دوسرے، پہلے تو ملٹری پریشر جنریٹ کر رہا تھا امریکہ، اور ایران اس کے جواب میں ملٹری پریشر سے ہی ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور الٹا ملٹری پریشر ان پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا گلف کنٹریز پہ حملوں کے تھرو۔ ابھی جو ہے اب اقتصادی اس وقت جنگ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے امریکہ نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایران کو، تو اس سے بھی کافی اس ناکہ بندی سے ان کا بہت کم تیل اس وقت ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ایک بیچ میں ان کو انٹرویننگ پیریڈ ملا تھا اس وقت انہوں نے کافی سارا تیل اپنا باہر پہنچا دیا تھا، وہ اوپن سیز میں، تو وہ ظاہر ہے ٹینکرز وغیرہ میں ہے، تو وہاں سے کچھ ان کی وہ جو سلسلہ چلا تھا
اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ لینڈ راؤٹس بھی ہیں, کچھ ابھی بھی ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا تو سیپ کر جاتا ہے. دوسری طرف جو بلاک کیا ہوا ہے ایران نے اپنا ہرمز کو دوسروں کے لیے, تو وہ بھی کافی افیکٹو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں بھی دیکھیں اس جنگ سے پہلے کوئی 20 ملین بیرل تیل روز کا وہاں سے گزرتا تھا. ابھی بھی کوئی 12 ملین بیرل کے قریب گزر رہا ہے, اور وہ کس طرح کے ساتھ 7.5 ملین تو وہ ہے جو کہ سعودی عرب نے اپنا ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے امبوہ پورٹ کی طرف شفٹ کر دیا ہے باب المندب سے. حالانکہ وہاں پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, ابھی بھی آج بھی ادھر ظاہر ہے ان کی ریفائنری پہ اٹیک ہوا ہے ہوتیز کی طرف سے. تو ایران کی کوشش ہے, یا کم از کم ان گروپس کی کوشش ہے کہ اس کو بھی کم کریں اس ایکسپورٹ کو. باقی جو ہے کچھ جو تیل ہے ظاہر ہے UAE بھی انہوں نے بھی شفٹ کی اپنی ایکسپورٹ جو ہے اپنے دوسرے پورٹس کی طرف, وہاں سے بھی کچھ جا رہا ہے. اور پھر کچھ جو ہے وہ امریکن نیوی جو ہے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کچھ تیل جو ہے دوسری شپس کو وہاں سے ایک قسم کا سمجھ لیں کہ ایران کی نالج کے بغیر گزارنے کی, یا جس طرح بھی ہے اس سے بھی کوئی 2-3 ملین بیرل گزر رہا ہے وہاں سے تیل. تو اب یہ ملا کے, لیکن ظاہر ہے کہ فرق تو کافی ہے, اسے قیمتیں اوپر گئی ہیں. آج پھر پہلی بار 90 سے کراس کر گیا ہے, 91 پہ آ گئی ہے اس وقت, $91 فی بیرل کے اس وقت انٹرنل برنٹ کروڈ کی پرائس ہے. تو ٹھیک ہے وہ پریشر بھی جنریٹ ہوا, اتنا نہیں ہوا جتنا ایران کی خواہش تھی شاید, یا ان کی کوشش تھی کہ تیل جو ہے وہ 120 پہ یا 150 تک چلا جاتا, جس سے کہ اتنا زیادہ پریشر امریکہ پہ آتا کہ وہ ان کی ٹرمز پہ مان جاتے ہیں. اور ان کی ٹرمز ہیں کیا ایران کی ٹرمز یہ ہیں کہ ایک تو جو MOU میں ہے جو ان کو ملا بہت ہی فیوریبل ٹرمز وہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہرمز کا کنٹرول, یعنی کہ وہاں پہ ساری جو شپنگ ہے, سارا آئل فلو ہے ان کی مرضی سے ہو. اس پہ وہ عمان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں, جس میں کہ عمان نے خاصی حد تک ان کی جو خواہش تھی ایران کی اس کے مطابق انہوں نے ایک میکینزم اس طرف ڈیولپ کر رہے ہیں, جس پہ امریکہ بھی تھوڑا ناراض بھی ہوا. ابھی آپ نے کچھ دن کل پرسوں ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس بھی ظاہر ہے عمان کے بارے میں بڑی ذرا اسٹرانگ قسم کی سٹیٹمنٹس تھیں, کیونکہ وہ بھی عمان بھی ساری چیزیں اب امریکہ کی مرضی سے نہیں کر رہے. وہ لگ رہا تھا کہ ایران کے لیے تھوڑا زیادہ فلیکسیبل ہے کیونکہ اس میں ان کو بھی فائدہ ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. البتہ میں اس میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ فوری طور پہ کہ بہت زیادہ اسکلیشن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. میں آتا ہوں جوہر سلیم صاحب. اب سعید نور خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے عمان پر بھی بمبارڈمنٹ کی دھمکی دی, اور ظاہر ہے کہ دونوں طرف ایک سخت پوزیشن جو ہے وہ لے لی گئی ہے. اب ایران جو ہے وہ اس وقت معاشی طور پر چوک ہے, اور ظاہر ہے کہ مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کا اعتراف جو ہے وہ ایران کے صدر پزشکیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا دونوں جو ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہو ول بلنک دا آئی فرسٹ, یا یہ کہ معاملات آگے پھر اب دوبارہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ان کا بہت بہترین طریقے سے احاطہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس وقت جو ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے وہ امریکہ کی سائڈ سے نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس علاقے سے نکل جائے, اور جو روزانہ کے حساب سے اس کی سبکی ہو رہی ہے آف بینگ دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ, وہ یہ چیز کسی طریقے سے ختم ہو. لیکن جس طرح یوکرین نے رشیا کو پھنسایا ہوا ہے ادھر, اسی طرح اب ایران جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کو اس تھیٹر کے اندر پھنسائے, اور اس تھیٹر میں جب امریکہ نکلنا چاہے تو جو باقی دو تھیٹرز ہیں, خاص طور پہ جو کیا کہتے ہیں لبنان کا تھیٹر ہے اور جو یمن کا تھیٹر ہے, وہاں بھی وہ جو ہے اپنی مرضی کا ایک ریزولوشن آف کانفلکٹ کرائے. سو آپ دونوں صحیح بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران کے اوپر اس وقت اکنامک پریشرز ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ اکنامک پریشرز اتنے بڑے امریکہ جنریٹ نہیں کر سکا ہے جس سے کیا کہتے ہیں کہ ایران کی قوت ارادی آپ کہیں یا جو اس کا سٹیمنا فار وار ہے وہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو. میرے خیال میں اس وقت جتنا امریکہ ان کو چوک کر رہا ہے, ایران اس چوکنگ کو برداشت کر سکتا ہے, اور وہ اسی لیے بالکل آرام سے
امریکہ کے ساتھ اپنی شرائط کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, میرے خیال میں دیر از جو ہے نا, اب یہ کانفلکٹ جو ہے نا ایک سٹیل میٹ کی طرف چلا گیا. میرا خیال ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کا کوئی ریزولوشن ہو بیفور دی انٹرم الیکشنز جو امریکہ کے اندر ہیں, کیونکہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر انہوں نے اب اس کانفلکٹ کے اندر کوئی ریزولوشن فائنڈ کرنے کی اس ٹائم فریم میں کوشش کی, تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اوپوننٹس ہیں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس چیز کو انٹرم الیکشنز کے اندر بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں اور وہ شاید وہ الیکشنز ہار جائیں. سو وہ چاہیں گے کہ یہ سٹیل میٹ کنڈیشن رہے تاکہ نہ ون ہے نہ لاس ہے, اور جب امریکن پبلک ووٹ کرنے جائے گی تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہوں گے. اچھا, اب اس میں آتا ہوں. اگر اسرائیل جو ہے آن دی ادر ہینڈ وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس وقت جو ہے نا اپنے الیکشن کیمپین میں ایکچولی پرائم منسٹر نیتن یاہو جا چکے ہیں, اور اسی لیے اگر یہ جو سیکنڈ ہاف آف دا کانفلکٹ تھا جو کہ کیا کہتے ہیں مئی 2026 میں شروع ہوا تھا, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے ایٹ لیسٹ 3 ممالک سے زمین کھینچ کے اپنے بارڈرز کو بڑا کر لیا ہے یا ایکسپینڈ کر لیا ہے. اور جب پرائم منسٹر نیتن یاہو الیکشنز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپوزیشن کے آنسلوٹ کو اس چیز سے کاؤنٹر کریں گے کہ دیکھیں 4 سال پہلے مجھے اسرائیل کس سائز میں دیا گیا تھا اور اب میں نے 4 سال میں اسرائیل کے سائز کو کتنا بڑا کر دیا ہے. سو دونوں جو کنٹریز ہیں جو اگریسرز ہیں اس کانفلکٹ کے اندر, وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب میرا خیال اس سٹیلمیٹ کنڈیشن قائم رہے, جبکہ جو افیکٹ ہوا تھا یا جس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اب وہ ایک لمبی ڈرون آؤٹ بیٹل میں اس لیے جانا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کا نقصان کرنا چاہتا ہے. اب جو سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر امریکہ جو ہے یہ سوچ ہے کہ ابھی ذرا اوائڈ کر لو کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, تو ایران کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو گھیر گھار کے وہاں تک لے جایا جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو اس سے فائدہ جو ہے نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہونا ہے اور نہ ہی فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہونا ہے. جتنا یہ تنازع لمبا کھینچے گا دونوں ممالک جو ہیں وہ بھی اور اس کے ساتھ دنیا کو جو ہے ایک مشکل میں دھکیلیں گے. یوکرین اور رشیا وار کا اثر دنیا کے اوپر اس طریقے سے نہیں ہو رہا جو یہاں پر جس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی ایسی جارحانہ پالیسی اختیار کر سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہیں کہ نہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اتنا ایران کو دبا دیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, لہٰذا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں ایسے سمجھتا کہ وہ بس یونیلیٹری جیسے آپ کا مطلب ہے کہ بس وڈرا کر جائیں یہ کہہ کے, وہ تو مشکل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جس طرح میں نے بھی کہا اور سعید صاحب نے بھی کہا کہ یہ بات تو ایک فروزن کانفلکٹ ہے اس وقت نا, اس طرف یہ بات چلی گئی ہے. وہ میں تو بدقسمتی سمجھتا ہوں اس کو, میں تو سمجھتا ہوں ان دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, بلکہ میری تو بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. ایرانی سفیر جو ہیں ان سے بھی دوست ہیں اور ان کے بھی ایک وزیر آئے تھے جو ہیں ان کے اس کے ٹریڈ کے اور انڈسٹری کے اور مائننگ کے وزیر ہیں, ان سے بھی میری تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. تو اس میں بھی میں نے اس چیز پہ زور دیا تھا کہ جی ایران کے انٹرسٹ میں بھی یہ اب ہوگا کہ ایک بات امن کی طرف جائے اور وہ ان کو امن زیادہ سوٹ کرے گا اس وقت جنگ کی نسبت, ریگارڈلیس آف کہ امریکہ نے جو ہے کیا امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. ویسے تو ظاہر ہے میرے خیال میں ان کو بھی امن سوٹ کرتا ہے, لیکن امن کے لیے بھی تو آپ کو پھر ظاہر ہے کوئی صورت نکالنی پڑتی ہے جس کے لیے دونوں ملک تو اس وقت تیار نہیں ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ان کے انٹرنل ڈومیسٹک پریشرز ہیں ایران میں بھی ظاہر ہے کہ اس وقت جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہارڈ لائنرز جنرلی پریویل کر رہے ہیں. ابھی بھی جس طرح محسن رضائی جو کو بہت زیادہ ایک اہم عہدہ دیا گیا ہے جو ہے سیکرٹری آف دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل, وہ بھی اس چیز کا اندیا دیتا ہے. اور اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو اس چیز کا بھی اندیا دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھیں وہ 16 سال کمانڈر ان چیف رہے ہیں پاکستان کے, اور وہ اس میں ایران عراق جنگ کے ویٹرن ہیں, بلکہ اس وقت بھی کمانڈر ان چیف تھے اس کے کچھ حصے میں.
تو یہ جو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی شخصیت ایسی بھی ہے کہ اگر وہ کسی طرح مذاکرات کے لیے جائے ایران تو پھر وہ IRGC کو اور جو اس کے جو باقی ہارڈ لائنرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے بھی جا سکتے ہیں. اس میں وہ بھی ان کی اس قسم کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور ان کی اسٹیچر اور اسٹینڈنگ ہے وہاں پہ. لیکن امریکہ میں دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات ٹھیک ہے, اس وقت ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی ایسی ٹرمز پہ کر لیں جو ہے نا معاملات حل جس سے کہ الیکشن میں ان کو نقصان پہنچ جائے. لیکن دیکھیں جب یہ الیکشن گزر گئے مڈ ٹرم تو ان کا بھی ایک پریشر ہے. جب یہ گزر گئے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ جو ہے وہ نرم نہیں ہوگا, اب سے وہ سخت ہو جائے گا کیونکہ اس وقت پھر سچویشن مختلف ہو جائے گی. تو میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ اور اقتصادی جہاں تک تعلق ہے کس چیز کا کہ پریشر کس پہ زیادہ آ رہا ہے, تو دیکھیں امریکہ پہ ڈائریکٹ پریشر تو بالکل بھی نہیں ہے نا اس کا, سوائے اس کے کہ جی گیس اسٹیشن پہ وہ $4 یا سے اوپر چلی گئی ہے گیسولین, تو اس کا ہی ہے اقتصادی پریشر ان کے. لیکن ان کی آئل کمپنیز تو بہت زیادہ پیسے بنا رہی ہیں, وہ تو دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے آئل کے ایکسپورٹرز وہ ہیں, بلکہ گیس کے بھی اب وہ بن گئے ہیں اس وقت. لیکن اس میں ایک اور سوال بھی. اچھا, اب اس میں سعید خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی یہ آخری ٹرم ہے, اور ویسے بھی مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد جو امریکن صدر ہے وہ ذرا ایک لیم ڈک پوزیشن کے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے, اور ان کا ایز سچ تو ذاتی طور پہ تو کچھ سٹیک پہ نہیں ہے. ہاں ان کی پارٹی جو ہے اس کے لیے بہت کچھ سٹیک پر ہے. جے ڈی وینس جو ہیں وہ اسپائر کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں, پھر مارکو روبیو بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک دکھائی دیتا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ مذاکراتی عمل کے حامی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر کام کروانا چاہتے ہیں, تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سینر فیصلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ندیم صاحب, جو ہے نا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اور ان کے وائس پریزیڈنٹ کے درمیان میں جو ایک ڈفرینسز ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی یہ نارمل ہے. ایک ہمیشہ ایک پارٹی میں ایک ہارڈ لائنر ہوتا ہے, دوسرا جو ہے وہ سافٹ سٹانس رکھتا ہے تاکہ جس طریقے سے بھی اپنے کنٹری کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے حاصل کیا جائے. میرے خیال میں امریکہ اور ایران دونوں جو ہے نا اس کانفلکٹ جتنا یہ لمبا کھینچے گا دونوں کے لاسز بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن جو ایک نیٹ لوزر ہے اس کانفلکٹ میں اور نیٹ گینر ہے, وہ لوزر گلف کنٹریز ہیں اور گینر جو ہے وہ اسرائیل ہے. دیکھیے یہ ہم اس وقت جو ہے نا اسٹیلمیٹ سے پہلے 2 فیزز آف وار ہو چکے تھے. پہلے فیز میں امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران تھیٹر کے اندر ایگریشن کر رہے تھے, لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ جی کہ 40 دن کی بمبارڈمنٹ کے بعد وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے اور اسرائیل جس مقصد کے لیے اس کانفلکٹ کے اندر آیا تھا وہ مقصد وہ اس طرح حاصل نہیں کر سکا ایران کو ڈسٹروائے کر کے, تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ جو ہے نا 2 الگ تھیٹرز بنا لی. اور اگر آپ پچھلے کوئی 8 ہفتوں میں دیکھیں تو اسرائیل نے غزہ کے 60% آبادی کے اوپر قبضہ کیا ہے, اس نے 25 سے 30% لبنان پہ قبضہ کیا ہے, اس نے پیلسٹائن کے ساتھ اپنی جو باؤنڈری ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور اس نے ویسٹ بینک میں جا کے کیا کہتے ہیں تقریباً 25 سے 30 ویلیجز جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا. سو اگر ہم پچھلے 4.5 مہینے میں دیکھیں کہ کون سی کنٹری ہے جس کو کوئی نیٹ فائدہ ہوا ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور اگر آپ گلف میں دیکھیں, میں آپ اور جوہر صاحب سب ایگری کر رہے ہیں کہ اب یہ سٹیلمیٹ والی کنڈیشن آ رہی ہے, لیکن سٹیلمیٹ والی کنڈیشن شاید ایران تو اس کو گزار لے, لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ گلف کنٹریز ہیں. اگر ایران نے ایک بلاکیڈ لگایا ہے, ایران کے اوپر امریکہ نے بلاکیڈ لگایا ہوا, اور یہ 2 بلاکیڈ جو ہیں وہ گلف کنٹریز کو افیکٹ کر رہے ہیں. جو یامبو کا جو پورٹ ہے یا آپ کہیں کہ باب المندب سے, تو صرف سعودی عربیہ اپنے آئل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو باقی 6-7 کنٹریز ہیں جو گلف کی ہیں وہ اب اگلے 3-4 مہینے کیا کریں گی؟ ان کی اکانومیز آلریڈی بہت انڈر سٹریس آ چکی ہیں, آلریڈی بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. جتنے بڑی بڑی کمپنیز تھی وہ مڈل ایسٹ یا گلف سے باہر نکل گئی ہیں, اور ان کی جو ٹورزم تھی وہ آلموسٹ 0 پر آ گئی.
اب امریکہ کے پاس یہ چوائس بھی میرے خیال نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکس یا کوئی جس طرح کی اس نے جاپان میں حرکت کی تھی 1945 میں، وہ اب ایران کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایران بہت ایک آئسولیٹڈ جیوگرافیکل پوزیشن میں تھا۔ لیکن اگر وہ یہاں استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر سدرن سائڈ پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری گلف کنٹریز جو ہیں وہ جو نیوکلیئر فلو ہوگا اس کے ساتھ افیکٹ ہو جائیں گی۔ سو میرے خیال میں جو ہے یہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں آپ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ گلف کنٹریز اپنی ڈپلومیٹک اور دوسری طاقتوں کو استعمال کریں گی کہ کسی طرح اس کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے۔ میں آتا ہوں کانفلکٹ اگر لمبا کھینچے گا تو سب سے زیادہ نقصان گلف کنٹریز کو ہوگا۔ ایران سنبھل جائے گا۔ ایران دیکھیے اس کے لیے کیسپین سی ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اس کے لیے روڈ ریل رنگس ابھی بھی کھلے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جو اس کا چابہار پورٹ ہے وہ ابھی بھی کھلا ہے۔ میں آتا ہوں سعید صاحب جی۔ جوہر صاحب اب یہ فرمائیے گا، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو غزہ کا امن منصوبہ مسترد کیا ہے وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے ایک ہزیمت کا باعث بنا ہے؟ جی ظاہر ہے ایک سیٹ بیک تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ یہ کیا ان کی مستقل پوزیشن ہے یا ایک بارگیننگ پوزیشن ہے نا۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بارگیننگ پوزیشن ہے، اس پہ بات تو چلتی رہے گی۔ وہ یہ نہیں ہوا گیا کہ پورا پیس پلان جو بنا ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن کے طور پہ جو ہے نا پاس بھی کیا ہے، تو وہ تو انڈر چیپٹر 7 ہے، وہ تو انفورس ٹیکنیکلی تو انفورس بھی ہو سکتا ہے وہ یو این ایس سی کے مینڈیٹ سے ہی، تو وہ پورے کا پورا ختم تو نہیں ہو جائے گا ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ نیگوسیشن ٹیکٹکس جو ہیں ہو سکتی ہیں، خصوصاً اس سچویشن میں جب آگے الیکشن آ رہے ہیں، تو اس وقت نیتن یاہو اپنے آپ کو ایک ذرا زیادہ اسٹرانگ پوزیشن دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی زیر اثر نہیں ہوں امریکہ کے۔ تو اور نیتن یاہو ظاہر ہے کہ ہے بھی بڑا ایک ریلائبل سا آدمی ہے، تو چلیں اچھا ہے کہ ٹرمپ کو احساس ہوگا کہ میں اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا کبھی، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں اس پوائنٹ پہ دیکھیں، یہ اہم ہے کہ کیا اس کا نقصان جو ہے، سعید صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، بہت سے پوائنٹ سے میں اگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے لیے اس کا نقصان کوئی کم ہے گلف کنٹریز سے۔ یہ ٹھیک ہے گلف کنٹریز کے لیے کا نقصان بہت زیادہ ہوا، اور ان کا تو بغیر وجہ کیا ہوا ہے نا، وہ تو اس میں فریق بھی نہیں تھے، لیکن ایران کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، اور یہ نقصان کئی بار آپ کو اس وقت جنگ کی حالت میں پتہ نہیں چلتا، یہ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کو ریکنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ان کو بہت سے سال درکار ہوں گے، اور پھر اس کے لیے سب سے پہلے امن درکار ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا نقصان کم ہوا ہے وہ تو امریکہ ہے، کیونکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ ایسے لاسز تو نہیں ہے ان کے لیے۔ اگر 60-70 بلین ڈالر ملٹری کے خرچ ہوئے ہیں، وہ تو ان کا $1 ٹریلین سے زیادہ کا ملٹری بجٹ ویسے ہی سال کا ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر اقتصادی نقصان کی بات کریں، جنگی نقصان کی بات کریں، تو ظاہر ہے کہ ایران نے بہت زیادہ وہ برداشت تو کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ریٹیلیشن اور ریزیلینس بھی دکھائی ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ اب وہ امن کی طرف جائیں، اور ابھی جو گلف کنٹریز جس طرح کا ایک اسٹریٹجک فریم ورک بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، جس میں پاکستان بھی ظاہر ہے، پاکستان اور ترکیہ اور سعودی کا یہ معاہدہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی مزید ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے ایران کی انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ یہ سوچیں کہ دیکھیں لانگر ٹرم میں ہم نے بھی اس خطے میں رہنا ہے، گلف کنٹریز نے بھی رہنا ہے، ہم اعتماد کو اس حد تک ختم نہ کر دیں کہ بعد میں پھر وہ بریجز وہ مشکل ہو جائے۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب۔ ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی۔ ناظرین آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کو 2 روز کے اندر جو ہے شفا ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ اگلی سماعت تک جو کہ 16 سپتمبر کو ہونی ہے وہ شفا ہسپتال کے اندر رہیں گے۔ ان کی یہ منتقلی جو ہے وہ اس بات سے مشروط ہوگی کہ نہ ہی پارٹی کے ارکان، نہ ہی ان کی عیادت کے لیے جانے والے ان کی فیملی کے ارکان، اور نہ ہی ان کی پارٹی کی مرکزی قیادت جو ہے وہ ان کی صحت کو لے کر کوئی بیان بازی کرے گی، اور ان کی جو رپورٹس ہیں ان کو لیک کرے گی۔ اس کے علاوہ
یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہاں پر عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ بھی ہوں گے. ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا جو بانی پی ٹی آئی کی صحت جو ہے اس کے بارے میں اور ان کے علاج کے حوالے سے جو ہے وہ طریقہ کار وضع کرے گا. یہ جو ہے یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے, اس کا کچھ پس منظر بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جانا, پٹیشن لگنا, اس کا قبول ہونا اور پھر اس نوعیت کا فوری آرڈر آنا جو ہے وہ بہت سے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے. اس پر کریں گے بات, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب, ماہر قانون ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے. احمد اویس صاحب, ظاہر ہے کہ بہت کوشش تھی کہ بانی کی صحت کی حوالے سے تشویش بھی تھی, اور بار بار یہ تقاضا بھی کیا جاتا تھا کہ ان کا علاج جو ہے ان کے ذاتی معالج کی موجودگی میں ہو, شفا ہسپتال کے اندر ہو, بذریعہ سپریم کورٹ آف پاکستان. آج یہ ہو گیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال میں اس کو پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہی دیکھا جائے, اسی کنسیڈر کرنا چاہیے. اور یہ جلد بازی تو ہے کوئی نہیں. دیکھیں نا, ان کو سزا دیے ہوئے بھی آج 1.5-2 سال گزر گئے, اور آج تک ان کی سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست جو ہے وہ اس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ نہیں کر سکے. یہ تو حال ہے ہمارے سسٹم کا. جبکہ قانون یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی فوجداری کیس کے اندر سزا ہو جائے تو اپیل کے ساتھ ہی اس کی سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست جو ہے اس کو سماعت کیا جاتا ہے, اور اگر عدالت یہ محسوس کرے کہ اس میں بری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ طور پہ بیل کے آرڈر کر چھوڑتے ہیں, اور اگر نہ محسوس کریں تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک بڑی عدالت ہے, سپریم کورٹ ہے, وہاں چلا جایا جا سکتا ہے. لیکن اس سارے پروسیس کو روکے رکھا گیا. بہرحال جو ہو چکا. اب سپریم کورٹ نے ان کی صحت کے متعلق اور یہ سارے جو فیصلہ کیا ہے اس کو اچھے ہی پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ ان کی صحت جو ہے بڑی مقدم ہے, اور اس کے لیے ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوں گے. ان کی موجودگی میں ڈاکٹرز جو ہیں, بورڈ بھی بیٹھے گا, بات چیت کریں گے یا اس پر ڈسکس کریں گے, یا ان کی متعلق جو بھی لاہ عمل جو ہے میڈیکلی اڈاپٹ کرنا ہوگا تو مشورے اور مشاورت کے ساتھ ہوگا. یہ ایک اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی اس سے خوش ہوگی. میں اس بات ہوں, اس میں ایک دو اور سوال بھی ہیں, لیکن کنور دلشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچانک ہے کہ نہیں, اس کے پیچھے ظاہر ہے جب کوئی چیز ہونی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری انگیجمنٹس ہوتی ہیں, بہت سارا معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور آج جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمٹمنٹس بھی دی گئی ہیں, اور جو طرح امتیاز رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بیان بازی کا یا احتجاج کا یا وہ مجمع لگانے کا, اس کی تمام بندشوں کو بھی قبول کیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ایک پس منظر ہے؟ ابھی میں بات سن رہا تھا جناب احمد اویس صاحب کی بات ہے, وہ انہوں نے ٹھیک ہے یہ ہمارے سارے عدالتی فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب کے بارے میں آج جو سپریم کورٹ نے جو بڑا اہم ججمنٹ دی ہے, وہ آپ ججوں کو دیکھیں, وہ جو جج ہیں وہ بڑے, ان کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ بڑے غیر جانبدار اور بڑے رائٹ ٹائپ کے جج ہیں, بالکل غیر جانبدار, انڈیپینڈنٹ. اس میں ایک جج جسٹس افغان صاحب ہیں, ان کی بڑی اچھی شہرت ہے. تو جب یہ بینچ بن رہا تھا تو اسی وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے ان کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا ریلیف دیا. یہ تو تقریباً 1 سال پہلے کی ڈیمانڈ تھی عمران خان کی بہنوں کی بھی, ان کے تمام وکلاء کی بھی, کہ جناب ان کو شفا انٹرنیشنل میں داخل کیا جائے, کیونکہ شفا انٹرنیشنل کا سسٹم جو ہے آئی کا, وہ بہت بڑا انٹرنیشنل ان کا اسٹینڈرڈ ہے. تو وہ اس لحاظ سے وہ نہیں کیا گورنمنٹ نے کہ 1 سال تک بات ٹالتے رہے اور باقی وزراء مذاق اڑاتے رہے. لیکن اب یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں انہوں نے کہا جی 15 ستمبر تک وہاں رکھا جائے ان کو.
तो 15 सितंबर तक वहाँ रहेंगे, तमाम मेडिकल स्पेशलिटी भी है, चेक भी करेंगे। इसके बाद मुमकिन है वो ये रिपोर्ट पेश कर दें, ये अपने सिफारिशात लिख दें कि जनाब चूँकि जेल का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ तनाई है, कोई सफाई नहीं है, इन्फेक्शन होने का खतरा है, आंखों का मामला है, तो इनको आपको बनी गाला में आपके घर पे शिफ्ट कर दिया जाए। या जब ये एक मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी, तो इमरान खान भी जिद नहीं करेंगे और उनके तमाम वो भी कहेंगे भाई ठीक है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो उनको घर में जो है उनको बनी गाला में शिफ्ट कर देंगे। और जब घर में शिफ्ट हो गए तो बहुत से मामला तय हो जाएंगे, आप मुलाकातें भी हो जाएगी खानदान के तमाम बहनों से भी, भाई तो बाकी जो उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी, ये वकला के साथ भी, तो एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने मोहसिन नकवी साहब का जो एक बड़ा नैरेटिव आया था जिसपे उन्होंने पूरी हुकूमत को चार्जशीट कर दिया था, उन्होंने कहा तब सिस्टम लैप्स हो गया है, ख़त्म हो गया है, बैठ गया है। तो इसके बाद उन्होंने ये राय दी थी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक बंद कमरे में बैठ कर फैसला करें। और ये जो जुमला है ना बड़ा जो मैंने था कि तमाम सियासी जमातों को, इसमें तो तहरीक इंसाफ भी आती है कि तो बंद कमरे में बैठ कर फैसला किया जाए। उसमें था गवर्नेंस के बारे में था, सूबे बनाने के बारे में था, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उनकी बातें थी। तो ये सारी चीज़ें अब आप स्टेप बाय स्टेप हो रही है। अब आप ये देखें कि सूबे बनाने के बारे में मुल्क भर की जो सिविल सोसाइटियाँ हैं वो आप अपने मुज़ाकरात सेमिनार कर रहे हैं। हमें भी कई जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो सूबे के बारे में हार एंड मैं इस तरफ आता हूँ जी, मैं इस तरफ आता हूँ कंवर दिलशाद साहब। अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि ये जो जाहिर है कि हम देखते आए हैं एक तवील अरसे से कि जब बेंच तश्कील पाता है तो फ़ैसले की नौइयत का अंदाज़ा हो जाता है, और अमूमी तौर के ऊपर जो अंदाज़ा लगाया जाता है उसी के मुताबिक जो है वो फ़ैसला आता है। और ज़ाहिर है जब बेंच बनते हैं तो उसके पीछे बड़ी एक कोशिश और काविश जो है वो होती है, जब किसी और ख़ास तौर पे इस सतह पे जहाँ पे बानी पीटीआई का मामला हो, तो जो ये जो सिलसिला अब हुआ है ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ एंगेजमेंट्स तो होंगी, मुलाकातें तो होंगी, कुछ यकीन दहानियाँ भी होंगी। देखिए बात यह है कि मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा तजस्सुस की ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसमें हम, क्योंकि जब आप इंसान बहुत तजस्सुस करता है तो उसमें बहुत सारी प्रिजम्पशंस के ऊपर, मफरूज़ों के ऊपर एक बिल्डिंग, एक इमारत तामीर कर लेता है, फिर उसके मुताबिक वो सोचता है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ आस्पेक्ट के फैसले जो है वो जहन में रख लेता है। तो हमें इस तरह सोचने की शायद इसलिए ज़रूरत नहीं, और नहीं सोचना चाहिए पॉजिटिव टोन के अंदर। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान की ये 26वीं 27वीं तरमीम के बाद और जो सिलसिला जिस तरीके से पाकिस्तान का बन गया है, जुडिशरी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और कमज़ोर होने की निशानदही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो केस इनका आज से 1.5-2 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था फैसला करके, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है अब उनकी सजा का। तो अब बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत कि अगर बेंच ने ये फैसला किया या जो हालात बन गए हैं, देखिए एक सिचुएशन होती है जितनी 3 साल में वो इमरान खान के नर्व्स को ब्रेक नहीं कर सके। असल बात की है उसके असूल से आप वो हटा नहीं सके। अगर उन्होंने 100 गलतियां की होंगी पॉलिटिकली, लेकिन जेल के अंदर उन्होंने एक असूल के ऊपर प्रेफर किया कि मैं जेल में रहूंगा। लेकिन अहमद अवैस साहब कुछ तो कदम पीछे हटे होंगे कि मामला ये हुआ है। नहीं साहब, ये आप हम क्यों प्रज्यूम करें? कोई कदम पीछे नहीं हटेंगे, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। अगर ना भी हटें तो वो एक या तो है ना कि किसी गैर आईनी गैर अखलाकी एक स्टेज के ऊपर आके खड़े हुए हैं और वो वहां से हट नहीं रहे हैं, तो फिर वो एक ऐसी बात है कि हम ये ऐसी मफरूज़े ज़ेर बहस ला सकते हैं। लेकिन अगर एक उनका स्टांस कानूनी था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो फिर ये सोच लेना कि नहीं जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस से हट गए हैं। वो हम इस वजह से ऐसा सोचते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है, इस इस्टेब्लिशमेंट समेत, वहाँ पे आइन और कानून दोनों मिसिंग है।
نہ قانون کی کوئی حیثیت ہے، نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے، نہ قانون میں ملا. لیکن میں آپ ان کے ہمارے روزمرہ زندگی کو سامنے رکھیں، فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھیں، جو ہنگامہ رہی اور جو لاٹھی چارج جو گولی چلتی رہی اس کو بھی سامنے رکھیں، سارے معاملات کو سامنے رکھیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی قائم ہو اور حکمرانی قانون کی ہو. ٹھیک ہے، اور میں آتا ہوں احمد اویس صاحب. اب اس میں قمر دلشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا معنی خیز تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ کہنا کہ تمام پارٹیوں کو بند کمرے میں بیٹھ کے بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس پر راضی ہو جائیں گے؟ وہ تو دونوں پارٹیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. یعنی بیٹھنے کا مسئلہ سمجھنے آپ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی اسی طرح آہستہ آہستہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں راستہ نکالنا چاہیے. ابھی انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جو ہے اب جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے گوہر علی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات چیت کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ممکن ہے وہ آہستہ آہستہ برف پگھل جائے اور ان کو ریلیف مل گیا ہے، ہاسپٹل میں داخل ہو گئے ہیں، وہاں 15 ستمبر تک وہاں رہیں گے. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آگے تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہے. اب حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر بڑی بے چینی بھی ہے، اضطراب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تمام جگہوں پر گورننس کے بارے میں تو محسن نقوی نے چارج شیٹ کر دیا ہے، وہ بالکل حکومت نے دیکھ لیا. اب اس نظر یہ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر فیصلہ کرے اور آئندہ کے لاہ عمل تیار کرے. اور اس کے لاہ عمل کے لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے کہ سب سے بڑی کمزوری ہو رہی ہے کہ ہم نے صوبے بنانے ہیں، اور صوبے بنانے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ 2/3 میجارٹی حاصل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لانا پڑے گا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر یہی آ رہا ہے کہ صوبوں کی آڑ میں عمران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا. اور یہ بھی صوبے بنانے کے بارے میں تو مخالف نہیں رہی پی ٹی آئی تو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے کوئی پورا گروپ تیار کیا تھا اور الیکشن لڑا 2018 کا الیکشن انہوں نے صوبہ پنجاب میں کو تقسیم کرنے کے حوالے سے کیا تھا، جو بعد میں اپنے وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے. تو اس لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ صوبے بنانے کے بارے میں پی ٹی آئی مخالفت نہیں کرے گی. تو اس لحاظ سے ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے ان کو ریلیف ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے احمد اویس صاحب کہ یہ جو پارٹی قیادت ہے، ظاہر ہے گور خان جو ہیں، سہیل آفریدی جو ہیں، وہ بڑے تسلسل کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں اور وہاں پر رابطوں پہ رہے ہیں جہاں پہ رابطہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات جو ہونے ہیں ان حوالوں سے اشیر باد کا کوئی گرین سگنل ملا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آگے کی پیش رفت جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ہوئی ہے؟ جی آپ اس کو بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ دیکھیے ایک لمبا عرصہ گزرا اور اس لمبے عرصے کے اندر بہت سارے فیصلے جو عجلت میں کیے ہوتے ہیں، جو وقتی فیصلے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ جب بھی پلاننگ کی جاتی ہے ایک شارٹ رن پلاننگ ہوتی ہے، ایک لانگ رن پلاننگ ہوتی ہے. شارٹ رن پلاننگ میں بڑے سخت فیصلے ہوتے رہے ہیں، اب تک چلتے آئے، لیکن انہوں نے ان تمام فیصلوں میں دیکھ لیا کہ وہ پی ٹی آئی کی جو بیسک جو ہے کمانڈ جو ہے عمران خان کے حوالے سے اس میں تبدیلی نہیں لا سکے وہ. اور دوسری طرف ایک اس کی غلط ایڈوانٹیج جو ہے موجودہ حکومت لیتی رہی کہ پاکستان کے اندر شاید جو آج کرپشن ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی کبھی نہیں ہوئی. تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ اسپیکٹ بھی یقیناً ہوگا کہ اس تسلسل کو، اس سٹیٹس کو، سچویشن جو اس طرح سے بن گئی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ میک ہے وائل دا سن شائن، کہ آج لے لو جیب میں بھر لو جو مرضی کر لو پھر پتہ نکل کیا ہونا ہے. تو اس کو بھی وہ بریک کرنا چاہیں گے کیونکہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.